سورۃ یاسین کی آیت نمبر 20 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين انی آمنت بربکم فاسمعون وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى اور آیا شہر کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا قال یا قوم کہنے لگا میری قوم اتبعوا المرسلین پیروی کرو ان بھیجے ہوں کی اتبعوا من لا يسألكم اجرا پیچھے چلو ان کے جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے وہم مہتدون اور وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے وما لی لا اعبد اور مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں نہ عبادت کروں الذی فطرنی اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے ااتخذ من دونہ آلہہ کیا میں بناؤں اس کے ساتھ کوئی اور معبود ان یردن الرحمن بضر کہ اگر وہ اللہ رحمان ارادہ کر لے کسی تکلیف کا لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا تو کسی کام نہیں آ سکتی میرے ان کی سفارش کچھ بھی ولا ينقذون اور نہ ہی بچائے جائیں گے انی اذا لفی ضلال مبین تب تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں گا انی آمنت بربکم فاسمعون غور سے سن لو میں ایمان لے آیا تمہارے پروردگار پر اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سورۃ یاسین کی اس دوسرے رکوع میں ایک شہر والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے مقصود اس قصہ سے دو چیزیں ہیں ایک تو براہ راست جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جیسے آج تمہارے ساتھ لوگ غلط رویہ اپنا رہے ہیں انکار کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے لہذا حوصلہ رکھو اور صبر کرو اور دوسری طرف یہ دھمکی بھی ہے ان لوگوں کو جو مخالفت کرنے والے ہیں کہ جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام کے مخالفین بچ نہیں سکے اگر آج تم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو بچ تم بھی نہیں سکو گے اور میرے محترم دوستو قرآن کریم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اس لیے یہ آج کے حالات میں بھی یہ واقعہ
آج کے اہل حق کے لیے بھی تسلی کا پیغام ہے اور آج کے اہل باطل کے لیے بھی یہ دھمکی کا پیغام ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے واقعات ہوں یا درس قرآن ہو یا بیانات ہوں، تو ایک عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص فرد کو ٹارگٹ کر کے اس کو اس کا نشانہ بنائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ میں نے ایسا کیا ہے، نہ میری عادت ہے، اور اللہ نہ ہی ایسا کرنے کی ہمت دے۔ قرآن کریم ایک سوچ اور ایک نظریے کی بات کرتا ہے، ایک رویے کی بات کرتا ہے۔ اس کی زد میں کوئی جماعت آ جائے، کوئی فرد آ جائے، وہ اس کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اس کی زد میں کیوں آ رہا ہوں، اور اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ نہ یہ کہ وہ یہ سمجھ کے کہ جی قرآن کریم تو مجھے رد کر رہا ہے اور مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے، لہٰذا قرآن کریم کو ہی بدلنے کی کوشش کرو، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ تو اس لیے درس قرآن ہو یا بیان ہو، کسی بھی سنجیدہ عالم دین اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی خاص فرد کو، الا یہ کہ اس فرد کی گمراہی ان کے سامنے آشکارا ہو جائے، واضح ہو جائے، پھر تو وہ اس کو ٹارگٹ کریں گے، ورنہ وہ ایک نظریے اور سوچ کی بات تو کریں گے۔ اس کی زد میں کوئی فرد آتا ہے تو وہ خود اپنا محاسبہ کرے۔ یہاں قرآن کریم نے بھی محض اہل حق اور اہل باطل کی ایک مثال اور ایک نمونہ پیش کیا۔ آج اگر کوئی وہ اہل حق کے زمرے میں آتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی اہل باطل کے زمرے میں آتا ہے تو وہ اپنا محاسبہ خود کرے، وہ اس پہ قرآن کریم کو نہ مورد ٹھہرائے یا کسی بتانے والے کو نہ کہے کہ جناب اس نے تو مجھے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے آج کے حالات میں بھی ہمیں بتایا، اور یہ حق اور باطل کا معرکہ یہ تو قیامت تک رہے گا، یہ کوئی آج کے لیے نہیں ہے، یا پہلے 1400 صدی کے لیے نہیں تھا، آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک بھی رہے گا۔ اور قرآن کریم بھی اسی طرح اہل حق اور اہل باطل کی نشاندہی بھی کرتا رہے گا، حق والوں کو تسلی بھی دیتا رہے گا، باطل والوں کو دھمکی بھی دیتا رہے گا۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، ان تین حضرات نے جب اس شہر والوں کو آ کے دعوت دی، انہوں نے مخالفت کی۔ نہ صرف یہ کہ مخالفت کی، دھمکیوں پہ اتر آئے، مقابلے پہ اتر آئے، ان کو زوردار انداز سے دبانے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں اللہ پاک فرماتے ہیں جاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، شہر کے ایک کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آ گیا۔ یا علماء نے لکھا ہے یسعی کا معنی دوڑنا بھی ہے اور یسعی کا معنی اہتمام بھی ہے، جیسا کہ سورۃ الجمعہ کے اندر جمعہ کے متعلق ہدایت دیتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے یعنی اذان ہو جائے تو پھر جمعہ کے لیے اہتمام کے ساتھ چلو۔ وہاں فاسعوا الی ذکر اللہ کا معنی یہ نہیں کہ دوڑو، کیونکہ مسجد کی طرف تو دوڑ کے آنا اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وقار کے ساتھ آنا چاہیے اور انتہائی تحمل اور سنجیدگی کے ساتھ آنا چاہیے، دوڑ کے نہیں آنا چاہیے۔ تو فسعوا کا معنی کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ، یعنی جلدی تیاری کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں بھی بعض علماء نے معنی کیا دوڑنے کا، اور بعض نے معنی کیا کہ وہ اہتمام کے ساتھ آیا، یعنی آیا ہی اس مقصد کے لیے کہ میں نے ان رسولوں کی حمایت اور نصرت کرنی۔ یہ بھی بہت بڑی اس کی قربانی تھی کہ اس پورے ماحول کے اندر جب کہ سارے شہر والے مخالف ہیں، اس ایک بندے نے انبیاء علیہ السلام کی حمایت کی ٹھان لی۔ وہ ایک اکیلا، دیکھیں میرے بھائیوں، ایک نے اللہ کی اور اللہ والوں کی اور حق والوں کی حمایت اور مدد و نصرت کا ارادہ کیا، اللہ نے رہتی دنیا تک قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کرتا۔
یہ آدمی کون تھا؟ قرآن کریم نے اس کا بھی نام ذکر نہیں کیا کہ یہ کون تھا۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب تھا، اس کے والد کا نام اسماعیل تھا، اور اس کا پیشہ جو ہے وہ یہ بڑھئی تھا پیشے کے لحاظ سے، جس کو ہم ترکھان کہتے ہیں، لکڑی کا کام کرتا تھا۔ عربی زبان میں اس کو نجار کہتے ہیں، اس لیے اس کو مشہور نام یہ دیا گیا حبیب نجار، وہ حبیب جو بڑھئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایمان لا چکا تھا، اور اس کے ایمان لانے کا سبب ان حضرات کی دعوت، اور پھر اس دعوت کے ساتھ ان کی ایک کرامت۔ اگر انبیاء علیہ السلام ہے تو ان کا ایک معجزہ۔ یہ شخص جو ہے یہ بت پرست تھا، بلکہ لکڑی کے بت بنا کے بیچا کرتا تھا، لیکن جسمانی طور پر بیمار تھا۔ اس کو جذام کا مرض تھا، کوڑ جیسے یہ خارش زدہ کوئی ہوتا ہے۔ بستی والوں نے اس کو بستی سے الگ کر دیا تھا کہ ایک کنارے پہ جا کے رہو، تم ہمارے ساتھ نہ رہو، کہیں ہمیں نہ بیمار کر دو۔ یہ الگ تھلگ شہر کے ایک کنارے پر اس کی کھٹیا تھی یا ڈیرا تھا یا جو بھی، وہاں یہ اپنا کام بھی کرتا، اپنے بتوں کی عبادت بھی کرتا، اور اپنی صحت کی ان سے دعائیں بھی مانگتا۔ یہ حضرات جب تشریف لائے، پہلے 2 حضرات اور پھر تیسرے نبی یا اللہ کے ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، انہوں نے آ کے سب سے پہلے، چونکہ شہر کے شروع میں یہی تھا، اس کو ہی دعوت دی، بھئی اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ سے ہی سب کچھ ہونے کا یقین، جو بھی انداز اس دعوت کا تھا، توحید کی دعوت دی۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں، میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہمارا اللہ وہ آپ کی بیماری لمحوں میں ٹھیک کر دے گا، سیکنڈوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں 70 سال سے اپنے بتوں سے دعا کر رہا ہوں، 70 سال ہو گئے، میرے مرض میں فرق نہیں پڑ رہا، تو تمہارا معبود ایک لمحے میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا معبود قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، سبب کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے، سبب کے بغیر بھی وہی کرتا ہے، سبب کے خلاف بھی وہی کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا دعا کرو پھر۔ ان حضرات نے اللہ پاک سے دعا کی، آن کی آن اللہ کی شان، اس کی بیماری اسی وقت ختم ہو گئی، وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، اور اپنی زندگی ان کی ہدایات کے مطابق بنانا شروع کر دی۔ علماء نے لکھا اس نے اسی وقت طے کیا، آج کے بعد میری جتنی کمائی ہوگی اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک حصہ میں گھر پہ خرچ کروں گا اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اور پھر اپنے ذہن جو انبیاء کی ہدایات تھی اس کے مطابق اس نے اپنی عبادات کا طرز اپنا لیا۔ اس زمانے کے اندر چونکہ لوگ پہاڑوں میں اور جنگلوں میں جا کے رہبانیت اختیار کر لیتے، اس انداز سے اس نے بھی عبادت شروع کر دی۔ ایک وقت گزر گیا، ادھر یہ حضرات شہر میں آ کے محنت کرتے رہے، ایک طویل وقت گزرا۔ یہ تحریک ہوتی ہے، اس میں طویل وقت لگ جاتے ہیں، دیر تک چلتی رہتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ تحریکیں ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ تحریک چل رہی ہے، وہ محنت کر رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ آخر جب حالات دھمکیوں تک آ گئے، لڑائی تک آ گئے، اور نوبت مار کٹائی تک پہنچ گئی، اور اس کو بھی پتہ چلا، تو یہ پھر بھاگا دوڑا آیا کہ میں جا کے اپنی قوم کو سمجھاؤں کہ ان کی بات مان۔ چنانچہ اس نے آ کے کہا یا قوم، اے میری قوم، چونکہ اس قوم کا فرد تھا، یہیں کا رہنے والا تھا، تو کہنے لگا اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی اتباع کر لو۔ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، مرسلین ہیں، یہ کسی خود نہیں آئے، یہ مرسلین ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔
اور سب سے بڑی خصوصیت انبیاء کی کیا بتائی؟ دو چیزیں بتائی۔ ایک تو یہ کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو جو تم سے کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتے، تم سے ایک پیسے کے بھی روادار نہیں ہے، کوئی تم سے سوال نہیں کرتے، جو تم سے کوئی ووٹ نوٹ نہیں مانگ رہے، جو تم سے کوئی حمایت نہیں مانگ رہے، جو تمہاری بادشاہت کے جو ہے وہ متمنی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف تمہیں راہ راست پہ لانا چاہتے، سیدھے راہ پہ لانا چاہتے۔ اور دوسری صفت کیا بیان کی کہ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ خود ہدایت یافتہ ہے، وہ خود بھی سیدھے راہ پہ ہے، تو کیوں نہیں ان کی بات مان رہے، کیوں نہیں ان کی بات کو تسلیم کر رہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی اتباع و تقلید کی جا سکتی ہے جبکہ وہ خود ہدایت پر ہو۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں، ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں، اور وہ صحیح جو ہدایت یافتہ امام ہے ان کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت پر ہوں، راہ راست پہ ہوں، ان کی اتباع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی بات مان لینے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں جو جاہل ہوں، خود گمراہ ہوں، خود جو ہے وہ راستے سے بھٹکے ہوئے اور ہٹے ہوئے ہوں، تو ان کے پیچھے چلنا تو یہ تو بڑی گمراہی ہو۔ اس نے کہا کہ جناب ایک تو یہ لالچی نہیں ہے، یہ صاف کردار کے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی ایسی جو ہے بد گمانی اور بد تہذیب بھی نہیں کی ہوئی، کوئی مالی کرپشن کا داغ ان کے دامن پہ نہیں ہے، کوئی اخلاقی برائی ان کے اندر نہیں ہے، اور پھر یہ کہ یہ ہدایت والے بھی ہیں، یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، لہذا ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تم تو ہماری قوم کے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو ان کے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں تو انہی کے اللہ کو ایک اللہ مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا اور کب ہو گیا؟ تو کہنے لگا ما لی لا اعبد، اور مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں کیوں نہ عبادت کروں اس رب کی الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جب پیدا اسی نے کیا ہے تو پھر میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، اور کیوں میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہوں؟ چونکہ اس بات کو وہ بھی مانتے تھے کہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ سارے کافر مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جا بجا یہ سوال کیا ہے، مشرکین عرب سے بھی، آج کے کافروں سے بھی یہ سوال ہے، بتاؤ پیدا کس نے کیا ہے، پیدا کس نے کیا ہے؟ تو اس کا جواب مسلمان بھی یہی دے گا، کافر بھی یہی دے گا، یہی کہے گا کہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا۔ تو جب پیدا اسی نے کیا ہے تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی۔ اور فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ تم سب نے واپس پلٹ کے اسی کے پاس جانا، صرف میں نے نہیں جانا، انہوں نے نہیں جانا، تم نے بھی سب نے اسی کے پاس جانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جانا کہاں پہ ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا۔ تو جب جانا بھی اسی کے پاس ہے، بھیجا بھی اسی نے ہے، تو درمیان کی زندگی بھی اسی کی مرضی کے مطابق بنا۔ کیونکہ میرے بھائیو، ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، یعنی اپنی مرضی سے آئے۔ کوئی خود کہے کہ جی میں پیدا ہو جاؤں، خود پیدا ہو سکتا ہے، ہم کس کی مرضی سے آئے ہیں؟ اچھا اگر ہم مرنا چاہیں تو اپنی مرضی سے مر سکتے؟ مر بھی نہیں سکتے۔ جائیں گے بھی کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ جب آئے بھی اس کی مرضی سے ہے، جانا بھی اسی کی مرضی سے ہے، تو پھر درمیان میں یہ جو تھوڑا سا وقت ہے یہ کیسے گزارنا چاہیے؟ اپنی مرضی سے کہ اس کی مرضی سے؟ یہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے گزارنا چاہیے۔ فرمایا آئے پیدا بھی اسی نے کیا ہے، جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر کیوں نہ اس کی عبادت کی جائے؟ اور کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بناؤں، دوسروں کو سجدے کروں، کسی اور کو مشکل کشا سمجھوں، کسی اور کو حاجت روا اور بگڑی بنانے والا سمجھوں، جبکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان یردن الرحمن بضر،
اگر رحمان میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، توجہ کرو میرے بھائیو، کتنی خوبصورت بات اس نے کہی، بات بھی سمجھا دی، ادب بھی پورا رکھا۔ اللہ کسی کو تکلیف پہنچاتا نہیں کیونکہ وہ رحمان ہے۔ صفت یہاں پہ اللہ کی کون سی ذکر کی؟ الرحمن، بہت مہربان۔ لیکن وہ بہت مہربان بھی میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کر لے تو لازمی بات ہے جب اتنا شفیق اور مہربان بندہ، اتنی مہربان ذات، اتنا مہربان اللہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا تو پھر لازمی بات ہے اسی کا کوئی قصور ہوگا۔ ایک استاد کے متعلق مشہور ہو کہ وہ بڑا نرم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ شفیق ہے، وہ سخت نہیں ہے۔ پھر وہ کسی پہ سختی کرے تو ہر بندہ اسی کو کہے گا یار وہ ایسا نہیں، تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، تیرے اندر ہی کوئی کمی ہوگی تبھی اس کو غصہ آیا، ورنہ وہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ ایک باپ بچوں کے ساتھ شفیق اور مہربان ہو لیکن کسی موقع پہ بچے کو ڈانٹ دے یا مارے تو ہر بندہ کہے گا کہ وہ ایسا غصے والا نہیں ہے، وہ تو بڑا نرم مزاج ہے، تو نے کوئی ایسا کیا ہوگا کہ اس کو بھی غصہ آ گیا۔ تو اللہ تو رحمان ہے، رحمان بہت ہی مہربان، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اپنا ہی کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا، اپنا ہی قصور ہوگا۔ فرمایا اگر وہ ارادہ کر ہی لے تکلیف دینے کا تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، یہ جو اللہ کے غیر ہے یہ اس تکلیف سے بچا ہی نہیں سکتے، یہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، نہ یہ سفارش کر سکتے ہیں ولا ینقذون، نہ یہ خود بچا سکتے۔ بتاؤ میرے محترم دوستو، آج دنیا کے اندر کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سانپ اور بچھو کی عبادت کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ گھوڑے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، کوئی کسی اور کو حاجت روا سمجھ رہا ہے۔ کیا اگر اللہ کسی کو بیمار کر دے یہ سارے مل کے اس کو صحت دے سکتے؟ اللہ کسی کو مسئلے میں الجھا دے یہ سارے مل کے اس کا مسئلہ سلجھا سکتے؟ چلو ان ساری چیزوں کو چھوڑو، آج ہم نے اللہ معاف کرے ہم نے امریکہ کو خدا بنا لیا ہوا ہے، IMF کو اپنا رب مان لیا ہوا ہے، ہم کہتے اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ تو بتاؤ آج سارے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ ٹھیک کرے گا یا امریکہ ٹھیک کرے گا؟ ہمارے اللہ ہمیں پالیں گے کہ IMF ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا؟ میرے محترم دوستو، آج کے یہ جو جھوٹے خدا ہم نے بنا لیے اور ہمیں ان کی غلامی میں پھنسایا جا رہا ہے تو قرآن ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے ان میں سے کوئی بھی کام آنے والا نہیں، ان میں سے کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں بچانے والا، ہمیں پالنے والا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہمارے مسئلوں کو حل کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، عزت و ذلت کا مالک، نفع و نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس حبیب نجار نے یہی کہا، اس نے کہا کہ میں ان کی عبادت کیوں کروں، یہ تو مجھے بچا ہی نہیں سکتے، یہ تو مجھے کہیں کوئی سفارش ہی نہیں کر سکتے، پھر میں اس رحمان اللہ کو، مہربان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جاؤں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں بڑی سخت اور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اس سے بڑی کھلی گمراہی کیا ہوگی کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی چوکٹ پہ سجدے کروں؟ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ لہذا میں اس کھلی گمراہی میں نہیں جانا چاہتا۔ میں اعلان کرتا ہوں، سن لو، تم سب گواہ رہو۔ یہ جملہ اس نے انبیاء کو بھی مخاطب کر کے کہا، قوم والوں کو بھی مخاطب کر کے کہا، فاسمعون، سب سن لو، میں دو ٹوک کہہ رہا ہوں، دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، انی آمنت بربکم، کہ میں تمہارے رب پہ ایمان لے آیا ہوں۔ یہ رب، اس سے مراد یا تو وہ انبیاء کا رب ہے یا ساری قوم کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بھی وہی ہے، اللہ ہی ہے، اور میں اس رب پہ ایمان لے آیا ہوں، لہذا تم بھی اس رب پہ ایمان لے آؤ۔
اس نے ان کو بہت ہی دعوت دی، بہت ہی سمجھایا، لیکن ان لوگوں نے انتہائی ہتک امیز اور انتہائی خوفناک اور ظالمانہ رویہ اس کے ساتھ بھی اپنایا، ان انبیاء کے ساتھ بھی اپنایا۔ اور وہ کیا کیا اور پھر اس کا اور اس قوم کا انجام کیا ہوا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایمان کی یہ استقامت اور پختہ عزم ہمیں نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔